دین ٹیلز میں خوش آمدید۔ چلیے آج ہم ایک ایسے عظیم پیغمبر کی کہانی کا سفر کرتے ہیں جن کی زندگی امید، یقین اور دعا کی طاقت کا ایک روشن ثبوت ہے۔ تو اس سفر کا آغاز ایک سوال سے کرتے ہیں، کیا ایک دعا، ایک سچی دل سے نکلی ہوئی دعا سب کچھ بدل سکتی ہے؟ کیا وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی اس سوال کا ایک اتنا خوبصورت جواب ہے کہ سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ بنی اسرائیل کے بہت ہی عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے، اور ان کی پوری زندگی بیت المقدس میں اللہ کی عبادت کے لیے وقف تھی۔ آپ کا کردار بہت بلند تھا، لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک خواہش چھپی ہوئی تھی، ایک گہری خواہش۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا ایک نیک وارث ہو جو ان کے بعد اللہ کے دین کا کام آگے بڑھائے۔ مگر یہاں ایک مسئلہ تھا، وہ اور ان کی بیوی دونوں ہی بہت ضعیف ہو چکے تھے، اور ان کی اہلیہ وہ بانجھ تھیں۔ تو اگر دنیاوی حساب سے دیکھا جائے تو اولاد کا ہونا بالکل ناممکن لگ رہا تھا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا، ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے امید کی ایک نئی کرن جگا دی۔ اور اس کہانی کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے۔ دیکھیے، حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل تھے، مطلب ان کے نگہبان، ان کی دیکھ بھال کرنے والے۔ تو جب بھی وہ ان سے ملنے ان کے حجرے میں جاتے، ان کے محراب میں جو عبادت کی ایک خاص جگہ ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ ایک عجیب منظر دیکھتے تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے مریم علیہ السلام کے پاس رزق پایا، لیکن یہ کوئی عام رزق نہیں تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک سیدھا معجزہ تھا۔ وہاں بے موسم پھل ہوتے تھے، سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ اور ان کا جواب تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور بس اس ایک جواب نے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یقین کی ایک ایسی شمع روشن کر دی۔ ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ جو رب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ رب مجھے اس بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ یہی تو سبق ہے کہ اللہ کی قدرت، اس کی دین، وہ دنیاوی چیزوں کی محتاج نہیں ہے، اس کے لیے واقعی کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اور بس اسی احساس سے ایک دعا نکلی، ایسی دعا جو پورے اخلاص، پوری عاجزی اور مکمل یقین سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ایک بندے کا اپنے رب سے بالکل سیدھا رابطہ تھا۔ تو پھر وہ ایک کونے میں بالکل اکیلے ہو گئے اور اپنے رب کو پکارا، لیکن کیسے؟ خاموشی سے، چپکے سے۔ یہ لمحہ صرف ان کا اور ان کے رب کا تھا، ایک راز جہاں انہوں نے اپنے دل کا پورا حال اپنے رب کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اور ان کی دعا، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا ہے۔ اس ایک جملے میں کتنی عاجزی ہے، کتنا توکل ہے اللہ پر۔ تو ذرا غور کیجئے ان کے حالات پر، ایک طرف بڑھاپا، دوسری طرف کمزور ہڈیاں، اور تیسری طرف بیوی بانجھ۔ ظاہراً تو ہر دروازہ بند تھا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود دل میں خواہش کیا تھی؟ ایک نیک وارث کی جو دین کے کام کو آگے لے کر چلے۔ تو پھر اللہ نے اپنے بندے کی اس سچی پکار کو سنا؟ جی ہاں، اور کیسے سنا؟ فوراً، بالکل معجزانہ انداز میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دعا کا جواب کیسے آیا۔ وہ ابھی محراب میں کھڑے نمازی پڑھ رہے تھے، عبادت میں مشغول تھے، کہ اسی وقت فرشتوں نے انہیں آواز دی اور اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی۔ سبحان اللہ، مطلب دعا کے فوراً بعد عبادت کی حالت میں ہی جواب آ گیا۔ اور خوشخبری وہ کیا تھی؟ ایک بیٹے کی، اور صرف بیٹا نہیں، اس بیٹے کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، یحییٰ علیہ السلام۔ یہ نام اتنا خاص تھا کہ اس سے پہلے یہ نام کسی کا بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ اور دیکھیے، یہ صرف ایک بیٹے کی خوشخبری نہیں تھی، نہیں، بلکہ ان کی صفات، ان کی کوالٹیز بھی بتا دی گئیں کہ وہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اپنی قوم کے سردار ہوں گے، بالکل پاک دامن ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر نیکوں میں سے ایک نبی ہوں گے۔ اب اتنی بڑی خوشخبری سن کر حضرت زکریا علیہ السلام حیرت میں آ گئے۔ ایک تعجب کے عالم میں انہوں نے پوچھا، اور یہ کوئی شک نہیں تھا، بالکل بھی نہیں، یہ تو بس اس معجزے کے ہونے کے طریقے کو سمجھنے کی ایک کوشش تھی۔ اور جواب کیا ملا؟ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔
ایک واضح صاف اعلان کہ اللہ کی قدرت کے سامنے دنیاوی اسباب کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک نشانی مانگی، اور میں پھر سے واضح کر دوں، یہ شک کی وجہ سے نہیں تھا، یہ تو بس دل کے سکون کے لیے تھا، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ وہ معجزہ اب شروع ہونے والا ہے۔ تو انہیں ایک نشانی دی گئی جو کہ 3 دن سے جڑی ہوئی تھی۔ نشانی یہ تھی کہ وہ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے، صرف اشاروں سے گفتگو ہوگی، اور یہ بھی جان لیں کہ وہ بالکل صحت مند تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، اور اس کے ساتھ حکم یہ تھا کہ ان 3 دنوں میں اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرتے رہیں۔ اور پھر بالکل ویسا ہی ہوا، اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اور ان کے گھر ایک عظیم پیغمبر نے جنم لیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہی صلہ تھا ایک سچے ایمان اور ایک خالص دل سے نکلی دعا کا۔ تو اس پوری کہانی کا جو سب سے بڑا سبق ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، چاہے ہمارے حالات ظاہراً کتنے ہی ناممکن کیوں نہ لگ رہے ہوں۔ بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اگر انبیاء علیہم السلام کے ان ایمان افروز قصوں سے سیکھنے کا یہ سفر پسند آیا تو اس پیغام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کیجیے، اسے لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی تعلیمی اسلامی مواد کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔